بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم. میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، بے قصوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، سر سے طوفان پل میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، تو جو کر دے مہربانیاں، دور ہو جائے ہر ایک غم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبض میں ہے دو جہاں، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائیں کہاں، تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، بھول بیٹھے ہیں تیرا کہا، تو نے قرآن میں جو لکھا، آج ہے در بدر اس طرح، کوئی بکھرے لڑی جس طرح، ایک کر ہم کو بہر خدا، ہم نے خود پہ کیے ہیں ستم، میرے مولا
کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ السلام علیکم۔ پاپولر رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن میں ہوں آپ کے ساتھ زوبیہ شفیق۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا آغاز آیات بینات اور اس کے بعد حمد سے ہو چکا ہے۔ رمضان المبارک سٹارٹ ہوا اور ہم نے ایک مشن سٹارٹ کیا کہ روزانہ کا ہم کوئی ایک ایسی بات، کوئی ایک ایسا ٹاپک، کوئی ایک ایسی چیز بولیں گے، کوئی ایک ایسی چیز سنیں گے، کوئی ایک ایسی چیز سمجھیں گے جس کو ہم اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں گے اس کا، اور اپنی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی لائیں گے۔ ہم اس کوشش کو لے کر ہم نے فرسٹ رمضان المبارک سے یہ اپنی ایک کوشش، ایک چھوٹی سی کوشش جو تھی اس کو سٹارٹ کیا، اور کرتے کرتے رمضان المبارک اپنے اختتام پر پہنچ گیا اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ آج چونکہ ہمارے پروگرام کی یہ آخری نشست ہے تو ہم نے آج جو ہے وہ کیا سیکھنا ہے، آج ہم نے کیا باتیں کرنی ہے کہ ہم نے اس پورے ماہ میں کیا کھویا اور کیا پایا، کیا ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکے، کیا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو اس طرح بیان کر سکے، کیا ہم قرآن پاک کی تلاوت اس طرح کر سکے، کیا ہم نے لوگوں کی دل آزاری تو نہیں کی، کیا ہم نے اللہ کو منانے کے ساتھ ساتھ مخلوق خدا کی جو ہے وہ بھی ان کی بھی تھوڑی مدد کی یا نہیں کی، کیا ہم نے اپنے ہی روزے دیکھے یا ہم نے اپنے ارد گرد والوں کے بھی روزے دیکھے، کیا ہم نے اپنے دسترخوان کو ہی صرف چمکایا یا اپنے ارد گرد والوں کے دسترخوان پر بھی تھوڑی سی نظر رکھی، آیا ہم نے سیلفیاں ہی بنائیں یا اپنی بہترین جو ہم ڈشز بناتے رہے ان کو ہی اپلوڈ کیا یا کسی کے گھر میں کوئی کھانا بھی پہنچایا۔ ان ساری چیزوں کا محاسبہ کریں گے ہم آج کے دن۔ ہمارے ساتھ جو ہیں ہمیشہ کی طرح اسٹوڈیو میں موجود ہوتے ہیں مذہبی اسکالر محمد ارشاد نعیمی نقشبندی صاحب۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف فرما ہیں۔ نعت خواں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ذوالقرنین قادری، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں۔ ناظرین، جیسا کہ تلاوت قرآن پاک ہو چکی ہے اور حمد بھی بیان ہو چکی ہے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے، تو نعت رسول مقبول پڑھنے کے لیے جو ہے وہ میں ذوالقرنین قادری کو کہوں گی کہ آپ ہمیں کلام سنائیں۔ دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، 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 جہاں آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے، جہاں آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے، دل کہنے لگا کرتے ہی گنبد کا نظارہ، دل کہنے لگا کرتے ہی گنبد کا نظارہ، کہ یہ نقش دو
آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے، یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، اور ہم امتی ہیں ان کے تو کیسے رہے محروم، ہم امتی ہیں ان کے تو کیسے رہے محروم، یہ ان کا کرم سارے زمانے کے لیے ہے، یہ ان کا کرم سارے زمانے کے لیے ہے، یہ ان کا کرم سارے زمانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، اور سرور جو بلاوا نہیں آیا کہیں دن سے، سرور جو بلاوا نہیں آیا کہیں دن سے، یہ ان کی طلب اور بڑھانے کے لیے ہے، یہ ان کی طلب اور بڑھانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، جہاں آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے۔ ماشاءاللہ ذوالقرنین، بہت خوبصورت آواز، کلام بہت خوبصورت آپ نے پڑھا۔ مولانا صاحب، ہم نے رمضان المبارک کے سٹارٹ میں ایک نشست کا آغاز کیا کہ ہم اپنے روزوں کو، اپنے رمضان المبارک کو اس طریقے سے گزاریں گے جس طریقے سے گزارتے ہیں، ایٹ لیسٹ کوئی ایک بات ڈیلی کی اپنے سننے والوں کو، اپنے دیکھنے والوں کو بتائیں گے، جس پہ وہ بھی عمل کریں، ہم بھی عمل کریں۔ ہم اپنی اس کوشش میں کس حد تک کامیاب ہوئے یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں ایک چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی محبت،
یہ دو چیزیں رمضان المبارک جب کوئی بھی عبادت، کوئی بھی نیک عمل، کوئی بھی ہم کسی بھی عبادت کو لے لیں، یہ دو چیزیں ہیں جو سب سے پہلے آتی ہیں، ایک خدا اور دوسری خدا کے رسول کی محبت۔ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول، یہ دو چیزیں بیسک ہیں۔ رمضان المبارک جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا مہینہ بتایا کہ میں روزے میرے لیے ہیں اور میں اس کا اجر دوں گا، لیکن پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے بغیر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کے بغیر، ان کی تکریم کے بغیر، ان کی عظمت کے بغیر یہ چیز نامکمل ہے۔ تو آج کے پروگرام کے نسبت سے میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ ہم کس طریقے سے آپ کی ذات سے محبت کریں کہ وہ ہمیں لگے کہ یہ مکمل ہے، یہ کامل ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وسلم، مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ حمد و صلاۃ کے بعد سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی گفتگو کرتے ہوئے دل کچھ تذبذب کا شکار ہے کہ نہ جانے یہ ببرکت ماہ مقدس جو اللہ کے فضل سے اللہ کریم نے ہمیں عطا کیا، اگلے سال تک کون باقی رہتا ہے؟ اگر باقی رہتے ہیں تو کیا معلوم کہ ہمیں زندگی پھر اس طرح سے گزارنا نصیب ہوتی ہے یا نہیں۔ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں وہ اسی طرح سے گزارنا نصیب ہوتی ہیں یا نہیں۔ سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے اس ماہ مقدس کے اندر روزہ رکھنے، قرآن کی تلاوت کرنے، ذکر و اذکار کرنے اور بہت سی برائیوں سے بچنے کے لیے ہمیں وقت عطا کیا۔ اور یقینی بات ہے کہ اگر عبادت کے اندر، ریاضت کے اندر، ذکر و اذکار کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو تو سب کچھ رائیگاں ہو جاتا ہے۔ بے شک۔ اور یہ میرے کہنے کی بات نہیں، صحابہ کا اس پر عمل بھی ہے اور اللہ نے بھی اس کے لیے حضور کے ذریعے سے اقرار لیا۔ اللہ نے فرمایا قل، محبوب آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو میرے محبوب کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ فرماتا ہے وہ تمہیں پھر محبوب بنا لے گا۔ اچھا، عجیب قاعدہ کلیہ دیکھیں، دنیا میں اگر کوئی میری اتباع کرے گا تو میں اس کے ساتھ راضی ہو جاؤں گا، میں کسی کی اتباع کروں گا وہ مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ لیکن یہاں اللہ کریم نے اپنے محبوب کی اتباع کو اپنی رضا قرار دیا کہ تم امتی بن کر اپنے آقا کے نقش قدم پر چلو، اور نہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو ہے آپ کو اجر ملے گا، بلکہ اللہ کریم تم سے محبت شروع کر دے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں نے، جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اپنی زندگی گزاری، اللہ نے ان کو محبوب بنایا۔ ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی وہ دنیا کے لیے جو ہے وہ محبت کا پیغام دے رہے، اور لوگ ان سے جا کے رشد و ہدایت کا سبق لے رہے۔ بالکل۔ آپ پوری دنیا کے اندر سروے کر لیں کہ جن جن لوگوں نے اللہ کے دین کا کام کیا،
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزاری، آج بھی ان کے مزارات پر لوگ جا کر وضو کر کے قرآن کریم کی تلاوت کر کے اللہ کی بارگاہ میں فاتحہ خوانی کر کے گڑ گڑا کے جو ہے وہ راہ راست پر آ رہے ہیں۔ تو یہ ایک وہ ہے کہ جب انسان جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت رکھتا ہے اور جب تک دنیا میں موجود ہے حضور کی اتباع میں رہے گا، وہ شخص نہ صرف دنیا میں کامیاب ہے بلکہ آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ میں آپ کو لاہور کی مثال دیتا ہوں۔ قطب الدین ایبک مغل بادشاہ ہیں، جی اور آپ میں سے سامعین و حاضرین میں سے شاید کسی کو پتہ بھی نہ ہو کہ اس کا مزار کہاں ہے، اس کی قبر کہاں ہے، بالکل۔ لیکن اس کے ساتھ تھوڑا سا آگے چلے، انارکلی میں اس کا قطب الدین کا جو ہے وہ مزار ہے، اس کے ساتھ تھوڑا سا آگے چلے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کم و بیش 1000 سال دنیا سے گئے ہوئے ہوں گے، اور اب اس حکومت کی بدبختی کہ وہاں لوگوں کو قرآن پڑھنے سے روکا جا رہا ہے، ورنہ 24 گھنٹے سوائے نماز کی جماعت کے وقت کوئی ایسا لمحہ نہیں تھا جب لوگ وہاں باوضو ہو کر قرآن کی تلاوت نہ کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف قطب الدین ایبک بادشاہ تھا، ظاہری زندگی میں لوگ بڑی جو ہے وہ نیاز مندی سے پیش آتے تھے، لیکن اب وہاں سے گزرے کوئی ایک ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہے۔ اس سخت حالات میں بھی، موجودہ صورتحال میں بھی آپ داتا حضور علیہ رحمہ کے مزار پاک سے گزرے، لوگ باہر کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھ کے گزر رہے ہیں۔ بے شک آپ بند کر دیں، لیکن جن کے دل میں محبت اللہ نے ڈال دی ہے بالکل بالکل ان کی محبت کوئی نکال نہیں سکتا۔ اور سیدھی سیدھی بات ہے کہ انہوں نے اس دور میں ہندوؤں کا مقابلہ کیا، سکھوں کا مقابلہ کیا، جادوگروں کا مقابلہ کیا، لوگوں کو دین اسلام کی طرف راغب کیا۔ اور وجہ کیا تھی کہ محبت رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت ایک بہت بڑا سرمایہ ہے زندگی کا۔ اور میں آج بھی اس آخری پروگرام کی وساطت سے سامعین و حاضرین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو کچھ میں نے اور آپ نے اس ماہ مقدس میں کیا وہ کافی نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آخری رات ہمارے پاس ہے، آخری لمحے ہیں، ان کو ہم ضائع نہ کریں بلکہ ہم اپنی ناکامیوں پر، اپنی کوتاہیوں پر پچھتائیں اور ضرور بس ضرور ہم آنسو بہائیں تاکہ اللہ کو راضی کر لیں۔ اور یاد رکھیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ آنکھ کبھی جہنم میں نہیں جائے گی جس آنکھ سے خشیت الہی، خوف الہی سے آنسو نکلا ہو، سبحان اللہ، چاہے وہ اتنا ہی ہو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک شخص کو حکم دیا جائے گا کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی آنکھ کا ایک بال عرض کرے گا، خالق و مالک تیرے نبی کا فرمان ہے کہ اگر اللہ کے خوف سے اتنا آنسو نکلے کہ ایک بال تر ہو جائے، اے مالک ایک مرتبہ اس پر خوف آیا تھا اور میں تر ہو گیا تھا، اللہ فرمائے گا اچھا تم سچے ہو، چلو اس کو جنت کے اندر لے جاؤ۔ سبحان اللہ، ایک وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں جو ہے وہ پہرا دے، ایک وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں روئے، وہ دو آنکھیں جہنم میں کبھی نہیں جائیں گی۔ تو اس لیے اس مناسبت کے ساتھ کہ رمضان المبارک کی گھڑیاں ابھی ہمارے پاس ہیں، تو کم از کم ہم آج کے دن ساری مصروفیات ترک کر کے قرآن کو کھول لیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، اور یاد رکھیں ہر چیز کا ایک ہی نسخہ ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ جیسا کہ رمضان المبارک مطلب آخری لمحات ہیں یہ، اور ایک طرف ہم غمگین ہیں اور دوسری طرف سے خوشی ہے کہ کل عید ہے۔ جیسے پورا مہینہ جو ہے وہ آپ پیپر دیتے رہتے ہیں، اینڈ پہ رزلٹ آتا ہے، تو کل ایک رزلٹ ہے، بیچ میں آتی ہے آج کی رات عید، وہ رزلٹ سے پہلے کی جو خوشی ہوتی ہے اور ایگزامز کے بعد کا ایک وہ جو وہ انتظار کے لمحے جو انتظار کے لمحے ہوتے ہیں، وہ بڑے عجیب و غریب سے ہوتے ہیں۔ ان لمحات کو کیسے گزارنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو، یہ مبارک رات ہے لیلۃ الجائزہ، کہ یہ وہ رات ہے جس کے اندر پورے ماہ کے جو جہنمی
جہنم سے آزاد ہوئے، اس رات کو اس تمام کاؤنٹنگ کو کر کے اللہ کی ذات جو ہے حضور کی امت سے جہنمیوں کو جہنم سے آزادی کا خلاصہ عطا کرتی ہے، پروانہ عطا کرتی ہے۔ تو جس طرح ہمیں ہدایت دی گئی، اس رات کو بجائے ہم آتش بازی کے، ہم جو ہے وہ کھیل کود کے، کھیل تماشا کے، ہم اس کو اس طریقے سے گزاریں کہ ہم اللہ کے سامنے سر سجدے میں رکھ کے دعائیں کر کے اپنی بقیہ زندگی کو جو ہے وہ بدلنے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ یاد رکھیں، انسان کی زندگی کو چند لمحے بدل سکتے ہیں۔ یوں اگر آپ ایک مہینے میں نہیں بدلے، لیکن ممکن ہے، اللہ کی ذات اس پر قادر ہے کہ یہ رات ہم اللہ کی بارگاہ میں روئیں اور گڑ گڑائیں اور ہماری پچھلی ساری خطائیں معاف ہو جائیں۔ بے شک بے شک۔ تو ناظرین و سامعین کے لیے یہی کہ آج کی رات ہم نے ضائع نہیں کرنی۔ ہاں ٹھیک ہے، ممکن ہے لوگوں کو جو ہے وہ یہ ہو کہ نہیں جی ہم نے تو سونا بھی ہے۔ میرا یہ ہرگز کہنے کا مطلب نہیں، آپ جو ہے وہ نماز عشاء جماعت کے ساتھ ادا کریں، کچھ اللہ کی بارگاہ میں مصلی پر بیٹھے رہیں اور اس کے بعد تہجد کے وقت، سحری کے وقت کھڑے ہو جائیں۔ پہلے تو بہتر ہے کہ ساری رات عبادت میں، اگر نہیں تو کم از کم 3 بجے ہر حال میں کھڑے ہو جائیں اور 3 بجے کھڑے ہو کر جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں۔ اس وقت بھی تھوڑا سا وقت ہے تہجد کا، کیونکہ سحری کا وقت جو ہمارا آخری رمضان کا ہے وہ دیکھ لیں، اس کے مطابق تہجد کی نماز، تو آپ کے پاس چند منٹ ہیں 3 بجے اٹھنے کے بعد۔ تو اگر یہ 15 سے 20 منٹ ہمیں مل جاتے ہیں اور اس وقت یہ لیلۃ الجائزہ کی گھڑیاں ہیں، اللہ کریم سب کو جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے اور ہم اللہ سے گڑ گڑائیں، روئیں، مانگیں۔ اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ دعا میں بخل مت کریں، دعا میں پوری امت کو شامل رکھیں، اور یاد رکھیں جب آپ امت کی خیر خواہی چاہیں گے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود بخود جو ہے وہ آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ اچھا مولانا صاحب، اور موسٹلی ہوتا یہ ہے کہ ہم پورا رمضان المبارک روزہ رکھتے ہیں، لیکن آج کی رات جو ہے، جو اب رات آئے گی، اس کو ہم ویسٹ کر دیتے ہیں، ہم اس میں اتنا خیال نہیں کرتے ان ساری چیزوں کا، اور ہم دنیاوی کاموں میں جو ہے وہ مشغول ہو جاتے ہیں۔ اور پورے رمضان المبارک کا میرے خیال سے کہ جو رمضان المبارک کی عبادت کا تو اپنا ایک ثواب ہے، لیکن آج کی رات میں ہم جو چیز کریں گے اس کا میرے خیال سے ثواب اس کا بھی اتنا ہی ہوگا، لیکن نہیں، انفارچونیٹلی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ عید کے دن کے بارے میں تھوڑی سی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ایک بندہ پورے رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے، لیکن عید والے دن وہ صاف ستھرے کپڑے نہیں پہنتا، وہ عید کے دن سویا رہتا ہے، تو یہ کیسا ہے؟ کیونکہ اکثر یہ بھی ہوتا ہے رمضان المبارک کے پورے روزے رکھے جاتے ہیں اور عید والے دن جو ہے نا وہ ایک الگ سی سستی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، نماز نہیں پڑھنے جایا جاتا، آرام سے مطلب بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی چکر نہیں ہے۔ تو ان افراد عید الفطر یا عید الاضحیٰ، جی، عید الفطر یا عید الاضحیٰ یہ اللہ کی طرف سے ایک میزبانی ہے، اور اس دن کی جو فضیلت ہے عیدگاہ جانے کی جی، اور عید ادا کرنے کی اور پھر واپس آنے کی، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور ایسا شخص جو اس دن سستی اور کاہلی جو ہے وہ کرتا ہے، وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک شخص سارا دن مزدوری کرے اور مزدوری اجرت لیے بغیر جو ہے وہ چلا جائے، یعنی پورے ماہ کا جو اجرت کا دار و مدار ہے وہ اس دن پر ہے۔ جو شخص پورے رمضان المبارک میں اللہ کی عبادت کر کے، راز و نیاز کر کے، استغفار کر کے، توبہ استغفار کر کے عیدگاہ پہنچتا ہے اور عیدگاہ میں جا کے سنت طریقے کے مطابق اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کے مطابق عید ادا کرتا ہے، اللہ کریم اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ تو اب اندازہ لگائیں کہ ایک شخص نے سارا دن محنت کی، سارے دن سے مراد پورا رمضان المبارک کا ماہ مقدس ہے، اور جب اجرت لینے کا وقت آیا وہ وہاں موجود ہی نہیں ہے، تو اس سے بدبخت اور کون شخص ہو سکتا ہے کہ اللہ کریم نے انعام رکھا، اور یہ سال کے اندر جو ہے وہ ایام ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ بخشش کے، رحمت کے ایام ہیں۔ اور بلکہ یہاں تک کہ جب آپ گھر سے عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو راستے میں جو استغفار کرتے چلے جاتے ہیں
اور عیدگاہ پہنچتے ہیں، پھر وہاں جو آپ لوگوں سے معانقہ اور مصافحہ کرتے ہیں، موجودہ صورتحال تو کچھ ایسی ہے کہ جس میں جو ہے وہ ایسا جو ظاہری طور پر کرنا ٹھیک نہیں ہے احتیاط، لیکن جہاں تک موجودہ حالات میں دیکھا جا رہا ہے، باقی پبلک مقامات، باقی ہر جگہ، بازاروں کے اندر، منڈیوں کے اندر، اور بالخصوص ہمارے جو سرکاری جو پروگرام ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں بھی کوئی اس کا سوشل ڈسٹینس کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ مسجد جہاں صاف ستھرے ہو کر نہا دھو کر جو ہے وہ وہاں پہنچتے، اور وہاں معلوم نہیں کہ وہ کورونا کیسے پہنچ جاتا ہے، باقی جگہ پر نہیں پہنچتا۔ لیکن میں تو یہ کہوں گا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ احتیاط کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن وہاں عیدگاہ تک جائیں ضرور، اور وہاں سے جا کے جو اللہ کی طرف سے انعام و اکرام ہے اس کو ضرور حاصل کریں۔ اور پھر یاد رکھیں وہاں ایک اجتماع کے اندر اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے، اور یہ ایسا اجتماع ہوتا ہے جو سال کے بعد آنا ہوتا ہے۔ اب موجودہ صورتحال میں جو ہے وہ اور چیز ہے، لیکن عیدگاہ ضرور جائیں، بلکہ اس کا بہانہ بنا کر گھروں میں نہ بیٹھ جائیں۔ آپ نے تو سوال کیا کہ سستی، اب تو اچھا خاصا بہانہ ہے لوگوں کے پاس کہ جی نہیں جانا چاہیے۔ اس وقت جو مساجد کی صورتحال ہے وہ پہلے جیسی نہیں ہے، جبکہ سوشل ڈسٹینس سب سے زیادہ اگر جو اس پر کام کیا گیا ہے، اس پر جو ہے وہ عمل کیا گیا، وہ مساجد میں ہے، لیکن باقی معاملات جو ہے اسی طرح ہیں۔ تو میری یہ سامعین و ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ عیدگاہ ضرور جائیں، عید ادا کریں، اور اپنے عزیز و اقارب سے ملیں، ان سے محبت، ان سے جو ہے، اور بالخصوص جو غریب لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ ضرور یاد رکھیں۔ میں تو یہ گزارش کروں گا اس مرتبہ، چونکہ پورے ملک میں ایک ایسی کیفیت ہے کہ عید سادگی سے منائی جا رہی ہے، اور سادگی سے منائیں، لیکن سادگی کا معنی یہ ہرگز نہیں کہ جو اللہ نے ہمارے مالوں میں غرباء کا حصہ رکھا ہے وہ بھی ہم سادگی میں اپنے ہی جیب میں رکھیں، ان کا حصہ ضرور ادا کریں۔ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے یہ ایک وبا ہے۔ اور آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ ایسی وبائیں آ رہی ہیں جو مکھیوں کی صورت میں آ رہی ہیں، اور وہ تو ہلنے بھی نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وہ ہمیں آزماتا ہے، اگر ہم اس کی آزمائش پر پورے نہ اترے تو پھر اس نے اپنا معاملہ فرمانا ہے۔ اچھا مولانا صاحب، رمضان المبارک میں جیسے ایک عبادتوں کا سلسلہ سٹارٹ تھا، نماز پڑھی جاتی تھی، قرآن پاک پڑھا جاتا تھا، اب کل آ جائے گی عید، اور عید کے بعد آپ عرف عام میں ہم بولیں کہ شیطان کھول دیا جائے گا۔ شیطان کیا کھولا جائے گا؟ ہمارے اندر کے شیطانی جو ہیں وہی جو ہے وہ ہمیں بیدار کریں گے کہ نہیں۔ تو کیا رمضان المبارک ہم جس طرح گزار رہے ہیں، ہم اس کو ٹو بی کنٹینیو بھی تو اس طرح رکھ سکتے ہیں؟ روزے نہیں رکھ سکتے، روزے نہیں ہم رکھتے، لیکن ایٹ لیسٹ اگر ہم ساری رات جا کے صبح نماز پڑھتے تھے، ہم نے وہ نمازوں کا جو سلسلہ برقرار رکھا ہوا تھا، تو اس کو کنٹینیو تو کیا جا سکتا ہے۔ تو جو لوگ نہیں کرتے، بلکہ ہم بھی اگر ہم اپنی ہی مثال لیں تو ہم اس طرح کنٹینیو چیزیں نہیں کرتے۔ ہم نے رمضان المبارک کو ایک اسپیسیفکلی رکھا ہوا ہے کہ رمضان المبارک ہے اس چیز کے لیے۔ اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگوں نے قرآن پاک کو بھی رمضان المبارک کے لیے، اگر رمضان المبارک آئے گا تو قرآن پاک مکمل کریں گے، اس کے بعد پورا سال جو ہے، تو ان کے بارے میں تھوڑا سا ارشاد فرمائیے گا کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور منشا اس آیت کریمہ سے واضح ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر تھے۔ آگے فلسفہ بتا دیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اصل رمضان المبارک کا ماہ مقدس اس امت پر فرض کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ ایک ماہ تسلسل کے ساتھ جب آپ ایک پریکٹس سے گزریں گے تو آگے 11 ماہ اسی طرح آپ اپنی زندگی گزاریں گے، اپنے لیے بھی، سامعین اور حاضرین کے لیے بھی، کہ آخر یہ تو چلے ایک زندگی ہے 50 سالہ 60 سالہ 10-20 سالہ ہے، ہم نے ایک ایسی جگہ جانا ہے، وہاں سے پھر جو ہے ہمیں کوئی رعایت نہیں ملے گی، وہاں سے پھر ہمیں کوئی جو ہے واپسی کا موقع نہیں ملے گا۔ یہاں تو مان لیا رمضان گزر گیا اور ہم نے شکر الحمدللہ جو ہے بوجھ نعوذ باللہ ہلکا محسوس کیا، لیکن مجھے بتائیں وہاں کا جو بوجھ ہے وہ کون اٹھائے گا؟ اور اللہ کے ایسے بندے موجود ہیں جو اس ماہ مقدس کو بنیاد بنا کر
11 ماہ اسی طریقے پر اسی ڈگر پر چلتے ہیں اور اسی طرح گزارتے ہیں۔ ہاں جن لوگوں کو جو ہے وہ معاملات اور مسائل ہیں ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ اس چیز کو سامنے رکھیں کہ آپ ذرا ہسپتالوں کا وزٹ کریں، آپ قبرستان کا وزٹ کریں کہ ہم سے پہلے لوگ قوت اور طاقت میں ہم سے زیادہ تھے، مال و دولت اور ثروت میں ہم سے زیادہ تھے، لیکن آج وہ جس جگہ پر موجود ہیں اور وہ بات نہیں کر سکتے۔ اور اگر ہاسپیٹلز چلے جائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنے لوگ، ذرا دیکھ لیں، سپر پاور جو کہ ہر طرح سے آئی ٹی میں آگے، لیکن اب وہ کہنے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ یہ چھپا دشمن، ہم اس پر قابو نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کی ذات سے کیا دور ہے کہ جس ذات نے ہمیں ان دنوں راہ راست پر لانے کے لیے سبب مہیا کیا۔ اب دیکھ رہے ہیں جو جتنی خرافات پھیل رہی تھی وہ جب لاک ڈاؤن ہوا تو بہت کم ہو گئی۔ جب آپ گھروں میں محدود رہیں گے تو ظاہر ہے فحاشی اور یعنی کم ہوگی۔ بازار جو بہت ہی حدیث مبارکہ کی روح سے ناپسندیدہ جگہ ہے، وہ جب بند ہوئے تو بہت ساری چیزیں کنٹرول میں ہو گئی۔ تو اس لیے میں سامعین و ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ یاد رکھیں زندگی اور موت یہ دونوں چیزیں اللہ کی عطا کر دیں اور کوئی پتہ نہیں۔ مثلا عمومی طور پر اگر آپ ایک چیز دیکھیں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں کہتے جب ہم عمر گزار لیں گے، بال سفید ہو جائیں گے پھر کریں گے۔ مجھے یہ بتائیں کہ نوجوان دنیا میں اس وقت زیادہ ہیں یا بوڑھے زیادہ ہیں؟ تو یہ تو کہنا پڑے گا ہر گھر میں ایک جو ہے ادھیڑ عمر یا کوئی بوڑھا ہوگا اور ہر گھر میں 2-2 4-4 جوان ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ریشو زیادہ ہے۔ بڑھاپے کو تو کم لوگ پہنچتے ہیں، بہت کم پہنچتے ہیں۔ اسی طرح جو ابھی ٹین ایج میں ہیں ان کا یہ خیال ہوگا کہ جب ہم 40 کو کراس کریں گے تو اب تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ 40 تک پہنچتے ہیں یا نہیں۔ تو اصل جو آج کی اس پروگرام کی وساطت سے کہ زندگی میں نے گزارنی ہے، زندگی آپ نے گزارنی ہے اور جواب اس کا میں نے دینا ہے، آپ نے اس کا جواب دینا ہے۔ تو قرآن یہ 12 ماہ کے لیے، نماز 12 ماہ کے لیے ہے، عبادت 12 ماہ کے لیے، اخلاقیات 12 ماہ کے لیے، یہ صرف 1 مہینے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف پریکٹس کے طور پر تھا جس کو اللہ کی ذات نے ہمیں دیا انعام کے طور پر تاکہ ہم باقی ماہ بھی اسی طرح گزاریں۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ ماشاءاللہ جو آپ کی گفتگو جو ہے وہ سننے والوں کے لیے، ہمارے لیے بھی آخرت میں جو ہے اور ہماری دنوں کو جو آنے والے دن ہیں ان کو بھی سنوارنے کا باعث بنے۔ انشاءاللہ پروگرام کے اختتام پہ ہم دعا بھی کریں گے، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ ذوالقرنین کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور ذوالقرنین کو کہتے ہیں کہ ایک جو ہے عدد اور کلام ہمیں سنا دیں۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یا رسول اللہ کہاں وہ عرض مدینہ
ہستی یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری اور میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی ہی کیا غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، یا رسول اللہ محبتوں کا صلہ سے کون دیتا ہے، سنیر جالیوں میں یار گار آپ سے ہے، سنیر جالیوں میں یار گار آپ سے ہے، سنیر جالیوں میں یار گار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور
मेरी तो सारी। बहुत खूबसूरत ज़ुल्करनैन, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने आपको बहुत अच्छी आवाज़ दी है। अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाब करे। मौलाना साहब, रमज़ानुल मुबारक का भी इख्तिताम हो गया और हम बाकायदा जो एक रोज़ाना आते थे, रोज़ाना एक माशाल्लाह ये एक महफ़िल सजती थी अल्लाह ताला का, उसके रसूल का, सहाबा इकराम का, अहले बैत का ज़िक्र जो होता था। हमारी नशिस्तें जो हैं वो इख्तिताम पे पहुंच गई हैं, तो फ़ाइनल में जो है अब आपको दुआ का कहेंगे कि आप दुआ करें कि अल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक की बरकत से, इन पाक कलाम की बरकत से जो है वो हमें इसी तरह आगे भी रमज़ानुल मुबारक के बाद भी हमें अल्लाह ताला के ज़िक्र में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र को करने की तौफ़ीक इसी तरह अता फ़रमाए। तो फिर इंशाअल्लाह बाकायदा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़ार या रब्बल आलमीन। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या मुईन या मईन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ए खालिक व मालिक, तेरी तौफ़ीक से हमने एक कोशिश की, या अल्लाह इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह सामीन के लिए, नाज़रीन के लिए, हम सब के लिए, इसको हम सब के लिए ज़रिया नजात बना। मौला, इसमें तेरी मोहब्बत का ज़िक्र किया गया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का ज़िक्र किया गया, सहाबा कराम, ताबीन, तबा ताबीन, बुज़ुर्गान दीन का ज़िक्र किया गया। या अल्लाह उन पाक हस्तियों के सदक़े या अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमा। या अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा के हाल पर रहम फरमा। ए खालिक व मालिक, रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत घड़ियों के सदक़े, अपनी रहमत के सदक़े, कुरान करीम की बरकत के सदक़े या अल्लाह आलम इस्लाम पर अपना करम नाज़िल फरमा। आलम इस्लाम को मौला फ़तह नुसरत अता फरमा। आलम इस्लाम को मौला करीम पूरी दुनिया पर मौला सरबलंद फरमा। बिलखुसूस खालिक व मालिक, जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा। या अल्लाह जो बीमार हैं शफा अता फरमा। या अल्लाह अस्पतालों में, घरों में, जहाँ कहीं लोग बीमार हैं मौला शफा अता फरमा। या अल्लाह बेरोज़गारों को रिज़्क़ हलाल अता फरमा। बे औलादों को नेक और साले औलाद अता फरमा। हम सब को मौला करीम राह रास्त पर गामज़न फरमा। मौला, तो पूरी उम्मत मुस्लिमा को जिस तरह रमज़ानुल मुबारक में इबादत करने की मौला तूने उन्हें तौफ़ीक बख्शी, मौला इसी तरह बाकी 11 माह हमें नमाज कायम करने की तौफ़ीक अता फरमा। कुरान की तलावत का ज़ौक़ शौक़ अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी पर दुरूद व सलाम पेश करना नसीब फरमा। या अल्लाह, जिस तरह हम इस माह मुक़द्दस के अंदर अखलाकियात से या अल्लाह लोगों के साथ पेश आते हैं, मौला बाकी ज़िंदगी के लिए हमें उसी तरह अखलाकियात पर चलने की तौफ़ीक अता फरमा। ए खालिक व मालिक, बिलखुसूस जो लोग जुल्म की चक्की के अंदर पिस रहे हैं मौला, कश्मीर में, फ़लस्तीन में, बोस्निया में, चेचनिया में, जहाँ जहाँ मौला मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है मौला, उनको जुल्म से नजात अता फरमा। मौला, इस चैनल को मौला करीम दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। यहाँ काम करने वालों को मौला सेहत व तंदुरुस्ती, ईमान की सलामती अता फरमा। इस्लाम की तबलीग को इसी तरह जारी व सारी रखने की तौफ़ीक अता फरमा। ए अल्लाह, ये जो एक वसीला तूने हमें अता किया है दावत दीन का, या अल्लाह इसे जारी व सारी फरमा। या अल्लाह बाकी 11 माह भी हमें ये काम करने की तौफ़ीक अता फरमा। ए खालिक व मालिक, दुनिया और आखिरत की रसवाई से महफूज फरमा। ए खालिक व मालिक, हम सब को मौला करीम दुनिया और आखिरत की रसवाई से महफूज फरमा। ए खालिक व मालिक, आसमानी ज़मीनी आफत व बलियात से महफूज फरमा। मौला, हम गुनाहगार हैं, खताकार हैं, सियाहकार हैं, डूबे हैं ज़िल्लत में, कुछ भी है मौला तेरे महबूब की उम्मत से है। ए खालिक व मालिक, सामीन व नाजरीन जो जो इस दुआ में शामिल है मौला, सब की नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा, सब के दराजात बुलंद फरमा। ए खालिक व मालिक, हुजूर की उम्मत से जिस जिस का खात्मा बिल ईमान दुनिया से जाना हुआ मौला, उन सब की कामिल बख्शिश फरमा। हुजूर की उम्मत मरहुमा की कामिल बख्शिश फरमा। सब की कब्रों को मौला वसी और कुशादा फरमा। ए खालिक व मालिक,
ہمارے والدین، دادا دادی، نانا نانی، عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست احباب، اساتذہ، تلامذہ سب کی کامل بخشش فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، مولا ہم سب کو فکر آخرت عطا فرما۔ اے خالق و مالک، تو خوب جانتا ہے کون کس مقصد کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھا ہے۔ مولا اس وقت پوری دنیا پریشان ہے، مولا اپنا خصوصی فضل و کرم عطا فرما۔ بروز حشر مولا ہمیں شرمندگی سے محفوظ فرما، بروز حشر ہمیں شرمندگی سے محفوظ فرما۔ اے خالق و مالک، مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما۔ وفوض امورنا الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ وصلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔